الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کو آغاز انہی آیات سے کریں گے جہاں سے ہم نے لاسٹ ٹائم ایک کنفیوژن کے ساتھ چھوڑا تھا اور وہ کنفیوژن ان آیات میں تھی کہ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو اندھیرا کر دیا اور اس کے دن کو ظاہر کر دیا۔ اب یہ جو آیت ہے یہ آسمان سے ریلیٹڈ ہے یا پھر محسوس ہماری زمین کے ساتھ ہے؟ یہاں پر ایک کنفیوژن تھی کیونکہ اوپر جو ذکر ہے وہ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی؟ اس نے اسے تخلیق کیا۔ رَفَعَهَا سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اس کے گنبد کو بلند کیا پھر اسے ہر طرح سے درست کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کی رات کو اندھیرا کر دیا اور اس کے دن کو ظاہر کر دیا۔ اب یہ الفاظ اس طرح کے تھے کہ جو آسمان سے جو اللہ تعالیٰ نے اوپر آیات میں ڈسکس کیا، مطلب ڈسکشن آسمان کی ہو رہی ہے اور ساتھ ہی وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، دن رات کی بات آ رہی ہے۔ ان دن رات کو ہم محسوس کرتے ہیں زمین کی زندگی کے ساتھ، تو اب یہاں پر آسمان کی بات ہو رہی ہے زمین کی، تو اس سے ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی تھی۔ اس کو ہم نے جب دیکھا تفسیر تاریخ طبری میں تو وہاں پر بھی یہ بات واضح ہوئی کہ زمین کی تخلیق پہلے ہوئی اور آسمان جو ہے اس کی طرف بعد میں استوا فرمایا گیا، ثم استوى علی العرش، یعنی عرش کی طرف بعد میں استوا فرمایا گیا یا اس کو بعد میں درست کیا گیا۔ تو یہ ایک کنفیوژن تھی اور اسی کے ساتھ ہم نے اسے چھوڑا تھا، لیکن جیسے ہی ہم نے اسے چھوڑا تھا تو اس کے بعد پہلے میں اس آیت کو ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھنا چاہوں گا تاکہ آپ خود ہی سمجھیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ So right after uploading that video I got the answer of my whole confusion۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ آج اسے ہی شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے موو کریں گے۔ اور اس میں ڈیلے کی کچھ وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن جو وجہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس قدر ایکسائٹمنٹ تھی اس کوسچن کے، اس کنفیوژن کے آنسر کی۔ I was really want to upload the next video right after the moment I knew the answer، لیکن ایکسائٹمنٹ میں اکثر انسان حد سے زیادہ بھی بول جاتا ہے، غلط بھی بول جاتا ہے، اور انسٹیڈ آف آنسرنگ دا کویسچن ہو سکتا تھا کہ کچھ ایسے مزید کویسچن کریٹ ہو جائیں کہ ان کا آنسر پھر جو ہے وہ ہمیں ہدایت کی طرف سے گمراہی کی طرف لے جائے یا پھر مزید کنفیوز کر دیں۔ ہے تو جس طرح کے ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اس کے یہ جو الفاظ ہیں اینڈ والے، اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آئے تو میں ایک ہاتھ کے قریب آتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں دونوں بازوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو اگر ہم اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہمارے قدموں کو جما دے گا، اور اگر ہماری نیت درست ہے، اگر ہم حق ہی کی تلاش میں ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ ہمیں کنفیوز چھوڑ دے، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہم ان سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ حاصل نہ کر پائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک سفر کا آغاز کریں اور ہم قرب کی جگہ پر جدائی کا سامنا ہمیں کرنا پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اگر آپ اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم ایک بالشت کے قریب آؤ گے وہ ایک ہاتھ تمہارے قریب آئے گا، اگر ایک ہاتھ قریب آؤ گے وہ دونوں بازوں کے پھیلاؤ کے برابر تمہارے قریب آئے گا، اگر دونوں بازوں کے برابر اگر تم اس کی طرف چل کر آؤ گے تو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔ تو یعنی اس کا قرب اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سمجھے کہ ہم نے اس کا قرب حاصل کر لیا ہوا ہے، مطلب اس قدر وہ رب تعالیٰ کی جو ذات باری تعالیٰ ہے وہ اس قدر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ایون جو ایک واقعہ ہے فرعون کا، میں قصہ پڑھ رہا تھا ابھی ریسنٹلی تفسیر تاریخ طبری میں، تو
کتنی ہی جو عذاب ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مزید معاف کرتا رہا اور ایٹ دی اینڈ اسے غرق کیا گیا. ایون ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے حضرت جو ہیں جبرائیل علیہ السلام ان سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے, حضرت ابن عباس ہی اس کے بھی راوی ہیں, کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دو ایسے انٹائٹیز ہیں جس کے متعلق مجھے واقعی غصہ آیا, مطلب میں غضبناک ہوا ہوں. ایک تو ابلیس تھا جب اس نے اللہ کو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود سجدہ کرنے سے انکار کیا, اور دوسرا جو فرعون ہے کہ اس واقعے کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بیان ہے کہ کاش آپ مجھے اس وقت دیکھ لیتے جب میں فرعون کے منہ میں وہ مٹی, سمندر کی وہ مٹی اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا, جب اس نے مرتے وقت جو ہے اس بات کو کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں, لیکن اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کو اس پر پھر رحم نہ آ جائے, میں نے اس غضب کے ساتھ, اس غصے کے ساتھ میں نے اس کے منہ میں وہ سمندر کا کیچڑ جو ہے اس کے منہ میں ڈالا. تو یعنی اس قدر وہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. فرعون جس نے ساری زندگی اپنے رب کی نافرمانی کی, خود کو رب ڈکلیئر کیا, اپنی قوم پر اتنے عذاب نازل کیے, اس کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب وہ غرق ہو رہا تھا اس وقت جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور میں نے غصے سے اس کے منہ میں وہ کیچڑ جو ہے وہ ٹھونس دیا کہ کہیں میرے رب کو دوبارہ اس پر رحم نہ آ جائے. تو جو اس قدر اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی بھی ہمیں جو ہے ہدایت سے, حق سے محروم نہیں کرے گا, خاص طور پر اس وقت جب ہم اسی ہی کی تلاش میں ہیں, جب ہم ہدایت ہی کی تلاش میں ہیں. تو اب اس کنفیوژن کی طرف آتے ہیں. اس کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو اپنی پینٹنگ دکھاتا ہوں. جی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا, یعنی اس کی رات کو اندھیرا کر دیا. تو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, اینڈ سب سے پہلے میری آپ کی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کو بیانڈ دا سائنس اب جانا پڑے گا, کیونکہ یہ آیت بیسیکلی ایسی ہے کہ یہ بیانڈ دا سائنس بات کر رہی ہے. تو اگر آپ نے اسے سمجھنا ہے تو آپ کو بیانڈ دا سائنس جانا پڑے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا, ہم نے اس کی رات کو اندھیرا کر دیا. مینس یہ پہلے اندھیرا نہیں تھا, اٹ واز سم تھنگ لائک دیٹ. اس سے زیادہ میں ایکسپلین نہیں کروں گا, آپ ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں. اس کے بعد ہم ایکسپلینیشن کی طرف آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رات کو اندھیرا کر دیا, میں نے اس کو پہلے پینٹ کر لیا تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے. تو اس کی رات کو اندھیرا کر دیا مینس دا ہول یونیورس جو کہ ہمیں بلیک نظر آتی ہے. وَأَخْرَجَ دُحَاهَا, اور اس کے دن کو روشن کر دیا. دا کنسیپٹ آف بگ بینگ, دا کریشن آف ایوری تھنگ, یہاں سے وہ آغاز ہوا. اب آپ اس کو ذرا ملائیں اس سے پہلے والی آیت کے ساتھ کہ اس کے گنبد کو بلند کیا, رفعہا سمکہا فسواہا, کہ اس کے گنبد کو بلند کیا اور اس کے آسمان کو ٹھیک کیا اور اسے ہر طرح سے درست کیا. رفعہا سمکہا فسواہا وَأَغْطَشَ, پہلے مطلب اس کے گنبد کو بلند کیا, پھر اسے ہر طرح سے درست کیا. اب یہاں پر بہت سے ایسے سوال ہیں جس پر ابھی تک سائنس پھنسی ہوئی ہے, اور یہ واحد ایک آیت, اگر ہم اس آیت کو صحیح سے سمجھ پائیں تو شاید یہ ہر ان سوالوں کا جواب دے سکتی ہے کہ جس پہ ابھی موجودہ سائنس جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے. اور اس میں کون کون سے کویسچن ہیں؟ وٹ واز بیفور دا بگ بینگ, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا, ہم نے اس کی رات کو اندھیرا کر دیا. تو بگ بینگ سے پہلے, ایگزیکٹ پہلے جو تھا وہ تو اندھیرا تھا. اینڈ وٹ واز بیفور دیٹ ڈارکنیس, اٹس اندر کویسچن دیٹس ویری بیانڈ دا سائنس. اور اس کے بعد یہ ڈارکنیس کیا ہے, وٹ از دا ڈارک میٹر, جس کے متعلق سائنس کو آج کچھ بھی نہیں پتہ. تو اس کا جواب جو ہے اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بیان کیا ہے. اس کے گنبد کو بلند کیا,
آسمان کی بات ہو رہی ہے. آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اس کے گنبد کو بلند کیا، ایکسٹینڈ کیا، بہت اونچا، بہت اونچا. انسان کی آنکھ وہاں تک نہیں دیکھ سکتی، یعنی ان ادر ورڈس ہماری آنکھ کو محدود کر دیا، ہماری بینائی کو محدود کر دیا. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ نے تھوڑا سا، اگر آپ کے پاس فزکس کا کنسیپٹ ہے، میں اسے تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں. جس طرح سے ویزیبل لائٹس، کلر، جی یہ میں نے ایک کویشچن کیا تھا اسی کو سرچ کرتے ہوئے یا کہہ لیں مزہ لیتے ہوئے. دا کلر آف لائٹ بیانڈ ریڈ اینڈ وائلٹ. اب یہ وہ کلرز ہیں کہ جہاں تک ہماری حد ہے، ہم جہاں تک دیکھ سکتے ہیں. تو دا لائٹ جسٹ بیانڈ دا ریڈ از انفرا ریڈ اینڈ دا لائٹ جسٹ بیانڈ دا وائلٹ از الٹرا وائلٹ. اس کے بعد کی جو لائٹ ہے وہ بھی لائٹ ہی ہے، بٹ ہماری آنکھ اسے دیکھنے سے قاصر ہے. دا ہیومن آئی دیز ڈو ناٹ سیم بلیک، دے سیم لائک ایبسلیوٹلی نتھنگ. لائف بفور ایوری تھنگ واز نتھنگ، لائف بفور بگ بینگ، زندگی بگ بینگ سے پہلے زندگی کچھ نہیں تھی. اٹ واز نتھنگ، اٹ واز دا ہول ڈارکنیس. اینڈ وٹ واز بیانڈ دیٹ ہول ڈارکنیس؟ اٹ واز سم تھنگ لائٹ برائٹ. جس کے متعلق اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور آیت ہے سورۃ نور کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نور علی نور، کہ وہ نور پر ایک نور ہے. اب اس کی ڈیپتھ، یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ یا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ آپ اس پہاڑ کی طرف غور کریں، میں اس پر اپنی تجلی فرماؤں گا، اگر آپ اسے دیکھ پائے تو آپ اپنے رب کا دیدار کر پائیں گے. لیکن وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو اب اس لائٹ کو، یعنی اس لائٹ کو ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، یعنی برداشت نہیں کر سکتی. یعنی جس طرح سے سورج کی طرف ہم نہیں دیکھ سکتے. اینڈ دیر آر ملینز آف اسٹارز، جو کہ سورج سے ملینز آف ٹائم جو ہیں وہ روشن ہیں، برائٹ ہیں، جنہیں ہم شاید نہیں دیکھ سکتے اس آنکھ سے، اس ویزیبلٹی سے. اینڈ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رفعہا سمکہا فسواہا، اس کے گنبد کو بلند کر دیا، یعنی اس قدر دور کر دیا ہماری مطلب پہنچ سے کہ جب وہ روشنی وہاں سے ہمارے پاس آتی ہے، آئی تھنک اب یہ بات کلیئر ہوگی، یعنی اس کی ویو لینتھ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. اب یہ تھوڑا سائنس سے ریلیٹڈ ہے، یعنی آپ اسے اس طرح کر لیں کہ وہ ہمیں اس طرح لگتا ہے دیٹ اٹس نتھنگ، اٹس بلیک، ایوری تھنگ از ڈارک، سب کچھ جو ہے وہ سیاہ ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں، وہ کھلی ہوئی تھی میں نے بند کر دیا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی رات کو اندھیرا کر دیا. اٹ واز ناٹ بلیک، یہ سیاہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی رات کو اندھیرا کر دیا. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کے بعد اس کے دن کو روشن کر دی، ظاہر کر دیا، اس کے دن کو ظاہر کر دیا، یعنی آپ کہہ لیں واضح کر دیا، روشن کر دیا. تو یہاں پر یہ جو دو آیات ہیں، یہ نہ صرف اس کنفیوژن کو دور کر رہی ہیں جو کہ اس وقت ہمارے دماغ میں، یعنی جس بارے میں ہم بات کر رہے تھے، دا سٹیجز آف لائف، یعنی زمین سے متعلق، وہ تو بات ہی کچھ اور تھی، وہ بات کی بات تھی. یہ تو کریشن آف دا ہول یونیورس اس میں ان آیات میں سمائی ہوئی ہے. شاید اس سے بھی بہت زیادہ ایسی پزلز ہیں، شاید اگر میں ابھی اس وقت اسے بیان کروں تو شاید میں اسے بیان بھی نہ کر پاؤں، اور شاید آپ اسے اس طرح سے سمجھ بھی نہ پائیں. ود دی پیسج آف ٹائم جب ہم قرآن مجید کو مزید پڑھیں گے اور ان آیات کے ساتھ جن سے میں نے اسے ریلیٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کی، اینڈ ناؤ آئی ایم ریئلی انجوائنگ دس، تو انشاءاللہ جب ہم ان آیات پر پہنچیں گے تو یہ باتیں آپ پر مزید واضح ہو جائیں گی. تو یہاں پر جو ہماری کنفیوژن تھی، اللہ کا شکر ہے وہ دور ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ بہت سے ایسے سوال ہیں، اگر آپ بیانڈ سائنس چاہیں، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، قرآن ویسے بھی اٹس آور بلیو اینڈ اٹس اے بلیف آف ایوری ہیومن بینگ ایون.
ایٹ لیسٹ آل دا مسلمس کے قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یعنی قرآن سائنس سے بہت آگے کی کتاب ہے. جو علوم سائنس میں ہیں وہ تو قرآن سے واضح ہوتے ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں، یعنی اس میں اور بھی بہت سے علوم جو ہیں ان پر فوکس کیا جاتا ہے. اور ان باتوں کا ذکر کیوں ہے؟ اس کے متعلق جب ہم سورۃ نبا پڑھ رہے تھے تو وہاں پر بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں مختلف نشانیوں کا ذکر کرتا ہے. کبھی فرماتا ہے والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو بنا دیا میخیں. اب جو زمین کو، جیوگرافی کو جو پڑھتے ہیں ان پہ یہ بات واضح ہے، وہ جب اسے پڑھیں گے تو ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. جو آسمان کو پڑھتے ہیں، تو جب ایسٹرو کیمسٹری کو، ایسٹرونومی کو، ایسٹرولوجیکل کنسیپٹس کو جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جب آسمان کے متعلق فرماتا ہے تو جب وہ لوگ ان آیات کو پڑھیں گے ان کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے گا. پھر وہ نیند کے متعلق کہتا ہے کہ نیند کو تمہارے آرام کے لیے بنایا. اور جب ہم نے سورۃ نبا میں ان آیات کو جاننے کی کوشش کی، اس کی ڈیپتھ پہ گئے، اس کے سگنیفیکینس کو ہم نے جاننے کی کوشش کی، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. نیند کو ہم نے اس طرح سے کبھی نعمت کے طور پر سمجھنے کی یا جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی. تو اس قدر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ آیات جو ہیں ہم پر نازل فرمائی ہیں. اور ہر لحاظ سے جس انسان کی جس فیلڈ میں آپ کہہ لیں دلچسپی ہے، اس فیلڈ سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا جو ہے کو واضح طور پر بیان کیا، تاکہ جس انسان کی جس فیلڈ میں دلچسپی ہے وہ اس کے اکارڈنگ جو ہے اس پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ حق کی کتاب ہے، اور اس میں جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے ہیں. یعنی یہ جو نشانیاں بیان کی جاتی ہیں یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں مزید ڈیپتھ میں ان آیات کی جو کہ ابھی ہم نے پڑھی ہیں، یعنی واٹ از ڈارک انرجی، واٹ واز بیانڈ دا ڈارکنیس، اس اندھیرے سے پہلے کیا تھا، اور ڈارک انرجی کیا ہے، یہ جن سوالوں کے آج سائنس جو ہے وہ جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے. یعنی ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنا یا پھر جو اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں ان پر غور و فکر کرنے کا مقصد جسٹ یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس قدر مضبوط ہو جائے کہ یہ کتاب حق ہے اور اس میں جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے ہیں. تو ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں موجود تعلیمات کو فالو کریں اور اس پر جو ہے عمل کریں بہتر سے بہتر انداز میں. اور وہ اعمال کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہر جو ہے جگہ پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنی تعلیمات بھی بیان کی ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے. یہ وہ آیات ہیں جن سے ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. اور اللہ کا شکر ہے اب تو اس قدر ایون شاید میں یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے، آپ اسے اس طرح کر لیں کہ ابھی ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے اللہ کے رب ہونے میں، قرآن کے حق ہونے میں، دین کے سچ ہونے میں. کوئی کویسچن نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس قدر واضح طور پر. اور یہ باتیں 1400 سال پہلے ایک ایسی کتاب میں بیان کرنا جب یہ علوم نہیں تھے، یہ اگر تھے بھی تو اس قدر عروج پہ نہیں تھے، اور ایک ایسے پرسن کے ہاتھوں بیان کرنا کہ جن کا لقب ہی امی ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو دیٹس دا ریئل کویسچن. اور اس کے آنسر میں ہی سارا کا سارا جو ہے کنفیوژنس کا بھی آنسر ہے. اور اس قدر واضح اور اس قدر اتھینٹک اور اس قدر ترتیب سے ہر آیت جو ہے وہ ایک پراپر ترتیب کے ساتھ جو ہے رکھی گئی ہے. کوئی آیت کسی آیت سے پہلے اگر رکھ دی جائے تو سارا طرز اس کا خراب ہو جاتا ہے. جس طرح کہ اگر والارض بعد ذالک دہاہا، اس آیت کو ہم جو وقت شاء لیلہا واخرج دہاہا، ان دونوں آیت کو اگر ہم اوپر نیچے کر دیں، ریپلیس کر دیں، تو وہ ساری کنفیوژن جو ہمارے مائنڈ میں کریٹ ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے جواب بھی عطا کیا ہے، اس کنفیوژن کو دور کیا ہے. اور ہم ایٹ لیسٹ میرے ایمان کو بہت مضبوط کر دیا. اگر آپ واقعی اس فیلنگ کو محسوس کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں تو شاید آپ پر بھی وہ بات واضح ہو رہی ہوگی کہ اس قدر ترتیب اور جسٹ یہ صورتیں نہیں، الفاظ کو اس قدر ترتیب سے اور پوری صورت کو ایک ترتیب سے
صورتوں کے بعد آیات کو بہت ترتیب سے، آیات کے بعد الفاظ کو اس قدر ترتیب سے، اور ہر آیت کو اپنے انداز میں اس قدر بیان کیا جا رہا ہے. یعنی والارض بعد ذالک دحاہا. اب اس سے ریلیٹڈ ایک آیت جو ہے وہ سورۃ النبا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہا تھا، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو بچھونا. اب یہاں پر بھی وہی بات ہو رہی ہے. یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یہاں پر جو ہے بہت واضح طور پر آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے والارض بعد ذالک دحاہا. اب دونوں میں الفاظ جو ہیں وہ چینج ہیں، تو اب دونوں کی پوزیشن کو ذرا دیکھیں. وہاں پر انسانوں سے اپنی نعمتوں کا شمار کروایا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو محم بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، نیند کو جو ہے وہ سکون کے لیے بنایا، دن کو معاش کے لیے بنایا، پھر آسمان سے پانی نکالا، برسایا تاکہ اس میں سے میوے اور اناج نکال لیں. تو وہاں پر دنیاوی زندگی اور اس کی نعمتوں کے متعلق ذکر تھا. یہاں پر آسمان سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر اس آیت کے الفاظ بھی چینج ہو گئے والارض بعد ذالک دحاہا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا. اب اس سے مراد جسٹ آپ زمین چاہیں تو زمین اس دنیا کی زمین کو لے لیں، اور چاہے آپ اوورال تھرو آؤٹ دا کاسماس آپ ایک دفعہ گھومیں. دا ایج آف یونیورس، اس سے ریلیٹڈ بہت زیادہ آیات جو ہیں آپ کو مل جائیں گی. ایک دفعہ ان پر غور و فکر کریں تو آپ کو یہ آیت جو ہے اس قدر کھلی نشانی کے طور پر اور قرآن کو حق ثابت کرتی نظر آئے گی کہ میں اسے اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. آپ اس کو خود سرچ کریں اور اسے جاننے کی کوشش کریں. اور آسمان پہ جس طرح کہ یہ آیت کہاں سے شروع ہوئی تھی، انتم اشد خلقا ام السماء بناها. اے لوگو ذرا سوچو، کیا تمہاری تخلیق مشکل ہے یا آسمان کی؟ اس کے بعد آسمان پہ غور و فکر کروایا جا رہا ہے. رفعها سمکها فسواها، اس کے گنبد کو بلند کر دیا. مینس کہ ہماری آنکھوں تک جب وہ لائٹ پہنچتی ہے اٹ سیمز ڈارک، اٹ سیمز نتھنگ، مطلب وہ کچھ ہمیں سیاہ کے طور پر نظر آتی ہے. کیونکہ اب جو سائنس کو پڑھتے ہیں، جو فزکس کو پڑھتے ہیں، بیانڈ الٹرا وائلٹ، بیانڈ انفرا ریڈ، ہمیں جو چیز ہے وہ کچھ بھی نہ ہونے کے برابر نظر آئے گی، وہ سیاہ نظر آئے گی. اٹ کوڈ بی سم تھنگ like light, it could be light. Even what we are calling dark energy, it could be a light itself, جو جس کی حد اس قدر ہے. مطلب light just beyond red means infrared and is called infrared, and light beyond violet is ultraviolet. اور اس سے بیک اینڈ پہ کچھ بھی ایبسلیوٹلی نتھنگ کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے. یعنی ہماری جو آنکھیں ہیں اس کو ٹریگر نہیں کر پاتی، ہماری آنکھیں اسے سیاہ دکھاتی ہیں، اس لائٹ کو سیاہ دکھاتی ہیں. شاید اس کو مزید ڈیٹیل میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، آپ خود سے ڈیپ کریں، کیونکہ بیکاز اٹس مائی پرسنل ازمپشن اینڈ اٹس مائی پرسنل انڈرسٹینڈنگ. بٹ یہ بات بہت واضح طور پر قرآن میں جو ہے مینشن کی جا رہی ہے. لیکن آپ اگر اسے سمجھنا چاہتے ہیں جس طرح کہ میں سمجھ رہا ہوں، تو آپ کو سائنس کی دیواروں کو پھلانگ کر اس سے باہر جانا پڑے گا، اس سے آگے سوچنا پڑے گا. تو یہ باتیں یعنی سائنس کی کرنٹ تھیوری سے آگے جانا پڑے گا. اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. سائنس کی جتنی بھی ڈسکوریز ہوئی ہیں وہ بیانڈ دا انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن بینگ تھیں. یعنی لوگ ان چیزوں کے بارے میں پہلے نہیں سوچتے تھے. پہلے آسمان کے متعلق یہ سوچا جاتا تھا کہ ہماری زمین جو ہے وہ یعنی سولر سسٹم ایک سرکل سسٹم ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے گرد جو ہیں ستاروں کی ایک مطلب سرکل ہے، اور اس سے پیچھے کچھ نہیں ہے. اینڈ دیٹس اٹ. اس طرح کے نظر آ رہا تھا. اگر میں آپ کو تھوڑا سا یہ ڈرا بھی کر کے دکھا دیتا ہوں، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ بیسیکلی فیکٹس کو مانتی ہے، تو اس کو فیکٹ بنائیں. قرآن تو اس چیز کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے. اب سائنس جو ہے ابھی کرنٹ جو ہے وہ ایولیوشن کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ تھا کہ یہ ہمارا ایک سولر سسٹم ہے جس میں سورج کے گرد مختلف جو ہیں وہ سیارے جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں، اپنے اپنے معیاروں میں تیر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سورج کے گرد جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ سارے، اور اس کے گرد ستاروں کی ایک اس طرح سے باؤنڈری ہے، اینڈ دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، یہ سارا ایک سرکل ہے. پہلے لوگوں کا یہ بلیو تھا. اس طرح کا ایک سرکل ہے جی. ستاروں نے جو ہے ہماری سولر سسٹم کو گھیرا ہوا ہے اس طرح سے. وہ ہم بس اتنی سی ایک دنیا ہے. ٹھیک ہے، اس باکس میں ہم نے سائنس نے جو اب اسٹارٹ کیا، تو اس باکس میں جب آپ وہ ایک مطلب جہاں سے میری تھوڑی سوچ کا زاویہ بڑا ہوا یا آئیڈیا جو کنفیوژن میری دور ہوئی ہے، وہ ایک تھیوری، ایک ویڈیو تھی، اس کا نام تھا نتھنگ اینڈ ایوری تھنگ. جب آپ اسے لسن کریں گے، 2 اس کے پارٹس ہیں، آپ اسے دیکھیں گے تو یہ والی بات وہاں پہ واضح طور پر بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ ایک سولر سسٹم ہے، اور یہ جو ستارے ہیں یہ اس میں اوور آل ہر جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ پھیلتے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے بگ بینگ کو دیکھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا، اینڈ بوم، ایوری تھنگ واز کریٹڈ بائی مین آف ایولیوشن. اور ہر چیز اس قدر بیلنسڈ ہے، وہ مطلب لکیلی اس قدر بیلنسڈ ہے، اس کا ابھی تک جو ہے وہ سائنس آنسر نہیں دے پائی. اور سائنس بھی جتنا ڈیپتھ میں جا رہی ہے وہ اسی بات کو ایکسپلین کرتی ہے کہ ہم جتنا ڈیپ جا رہے ہیں، یہ بات اس قدر واضح ہوتی جا رہی ہے کہ جو یہ دنیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایک کریٹر ہے، کیونکہ اتنی رینڈمنیس اس قدر پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. تو آپ کو بیانڈ سائنس جانا پڑے گا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا واٹ از ڈارک انرجی. آپ کو پتہ چل جائے گا واٹ واز بیہائنڈ دیٹ یونیورس. اس یونیورس سے پیچھے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا. ٹھیک ہے، جس طرح کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے اس کی رات کو اندھیرا کر دیا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا. میں بار بار ان الفاظ کو جو ہے بیان کر رہا ہوں، اس کی بس یہ وجہ ہے کہ شاید آپ بھی وہ سرور حاصل کر پائیں جو شاید میں کر رہا ہوں اس وقت. میں بس اس وجہ سے شاید ان باتوں کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اور شاید آپ کو میں بور بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ اس قدر ڈیپتھ والی یہ آیات ہیں جو آسمان سے ریلیٹڈ ہیں کہ اگر آپ اس پہ فوکس کر رہے ہیں، بہت سی ڈسکوری جو بھی اٹکی ہوئی ہیں، بہت سے کویسچن جو سائنس کے ابھی موجود ہیں، وہ سارے کے سارے سالو ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ ایمان مضبوط کرنے کے لیے، ہم نے اس سفر کا آغاز اس لیے کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو سکے. اینڈ قرآن اس قدر واضح طور پر ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے کہ وہ بگ بینگ سے پہلے کی باتوں کو ایکسپلین کر رہا ہے. واقتشا. اب اس کو نا الٹے پیٹرن میں ذرا دیکھیں. یہاں سے ہم فرض کریں یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، اور اس کی زمین کو بچھا دیں، یعنی جو ہے وہ یونیورس اس طرح پھیلتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس سے پیچھے ہیں اس کے دن کو ظاہر کیا، بگ بینگ. اس سے پیچھے جائیں، ایوری تھنگ واز ڈارک. اس سے پیچھے جائیں، اس کے آسمان کو بلند کر دیا. اس سے پیچھے جائیں، کیا ہمارے نزدیک انسان کی تخلیق مشکل ہے یا آسمان کی؟ تو اس پیٹرن کو ذرا دیکھیں کس قدر بیوٹی کے ساتھ. اب یہ چیزیں اب آپ اس کو جب ریلیٹ کریں گے، ابھی تک سائنس یہاں پہنچی ہیں، دین کو ظاہر کیا، دا بگ بینگ یہاں تک پہنچی ہیں، جہاں سے پھر آگے اس زمین کو بچھا دیا گیا، مطلب یونیورس کو جو ہے ایکسپینڈ کیا گیا. اس میں ڈفرینٹ سیارے ہیں، ڈفرینٹ زمینیں ہیں، لیکن قرآن مجید میں یہ واضح ہے بات ہر انسان پہ، جاننے والے پہ، کہ زمین کے لیے سنگولر سیگا یوز ہوا ہے، جمع کا سیگا استعمال نہیں کیا گیا قرآن مجید میں. تو اب اس سے مراد ایک زمین بھی ہے، یعنی ہماری زمین بھی ہم لے سکتے ہیں، اوور آل بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آسمان کی بات ہو رہی ہے تو اٹ شوڈ بی اوور آل. اور اگر یہ سیم ہی ہے تو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا، سورۃ نبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے بنا دیا زمین کو تمہارے لیے بچھونا، تو یہاں پر بھی سیم وہی آیت دوبارہ ریپیٹ کی جا سکتی تھی، لیکن ریپیٹ نہیں کی جا رہی. اگر الفاظ مختلف ہیں تو مطلب بھی مختلف ہوگا، یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. تو آئی تھنک ہماری جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو چکی ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، یہ آسمان سے متعلق تھا، اور اس میں بہت سے ایسے سوالوں کے جواب ہیں جو ہمارے ایمان کو اس قدر مضبوط کر دیتے ہیں کہ کوئی شک ہی نہیں رہ جاتا، اور اللہ کا اس قدر آپ کو قرب عطا کرتے ہیں کہ
آپ باقی کی جتنی بھی آپ کی ریمیننگ لائف ہے وہ سکون کے ساتھ ایمان پہ جو ہیں وہ جی سکتے ہیں، بشرطیہ یہ کہ آپ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں بِإِذْنِ اللہ ود اذن آف اللہ المائٹی، اور دنیاوی خواہشات سے خود کو بچائیں۔ تو یہ ان آیات میں اتنا علم ہے، اور ان آیات سے آپ اس قدر اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں کہ پوری زندگی انسان کی سکون کے ساتھ ایمان پہ گزر سکتی ہے، اور ہم وہ ان تعلیمات پہ عمل کر سکتے ہیں خوشی خوشی، وداؤٹ بینگ ٹائرڈ، تھکے بغیر رکے بغیر ہم ان آیات پہ عمل کر سکتے ہیں، ان تعلیمات پہ عمل کر سکتے ہیں جو قرآن مجید میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمائی ہیں۔ اور کوئی بھی ایسا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم نہیں دیا کہ جو انسانیت کے خلاف ہو، جو محبت کے خلاف ہو، جو اثار کے خلاف ہو۔ ایوری تھنگ being explained or taught in Quran is beneficial for us, for human being۔ کوئی بھی انسان کے فائدے سے ہٹ کے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا گیا، ایون اٹس وار۔ اس کے بیک اینڈ پہ بھی ایک ریزن ہے جو کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اور جاننے والے جانتے ہیں، جو ابھی تک میرے طرح کے بچپن میں جی رہے ہیں، شاید ان کے لیے اس بات کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہو، لیکن ود دی ریزن آف اللہ المائٹی انشاءاللہ وہ بھی جان جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، جسٹ اپنی ایکسائٹمنٹ کو آج 2-3 دن بعد میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، تاکہ آپ بھی وہ انجوائے کر سکیں جو کہ میں انجوائے کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے متاع لکم ولانعامکم سے آگے ہم بڑھیں گے، جو ہے آیت نمبر 34 سے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اس سے آگے بڑھیں گے اور آگے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، تاکہ خوشی کے ساتھ وداؤٹ اینی ٹائرڈنیس ہم ان احکامات پر عمل کر سکیں کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔